نہیں دیکھو نا، ایک تو مخصوص ہستی ہے انبیاء کی شکل میں، ان کو جو وحی کی جاتی ہے اس کی سمجھ تو جو مکمل سمجھ ہے اسی کو ہوتی ہے. ہاں اس پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ساتھ والوں کو ہو سکتا ہے. اس طرح حدیث کے اندر ہے، ہماری مائی فرماتے عائشہ صدیقہ مبارکہ فرماتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ جب حضور پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کا کیفیت تبدیل ہو جاتا تھا، اور آپ مبارک اور پسینہ جو ہے وہ اترنا، پسینہ جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک سے نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور ساتھ والوں کا اندازہ ہوتا تھا کہ وحی کا نزول ہے. آپ پر بڑا بوجھ آتا تھا، ثقل بوجھ آتا تھا. وحی کا اپنا ایک فیض ہے نا، ایک زور تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ساتھ والوں کا انداز. لیکن یہ کہ بعین ہی اس چیز کا علم ساتھ والوں کو ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے. یہ ہے کہ اندازہ ہوتا تھا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور کچھ ایک قسم کا ہوتا ہے نا الہام کی شکل میں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ وحی کے درجے میں نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے وہ الہام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کچھ چیزوں کے بارے میں رہنمائی فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے یا کوئی خاص القاء کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے بات فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عظیم و بلند و بالا ہے، کسی عام انسان کے کیا مجال کہ وہ ڈائریکٹ رب کریم کے ساتھ بات کر سکے. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پردے کے پیچھے سے فرشتوں کے ذریعے سے یا دل میں کسی خیال کے پختہ کرنے کے ذریعے سے وہ آ جاتا ہے. جب انسان کا شبادن کا دل کا شصاف ہو نا تب. تو باقی اولیاء کے لیے الہام ہے، انبیاء کے لیے وحی ہے. باقی ابو جہل ساتھ ہوتا تھا، ان کے تو کوئی وحی نہیں تھا، ان کو اس کو وہ چیز نصیب نہیں ہے. ہاں صحابہ کرام جناب عمر فاروق جیسے ہستیوں کے لیے پھر وہ الہام کا معاملہ تھا. وہ 900 میل سے دور وہ اس نے آواز کیا یا ساری الجبل الجبل، پہاڑ کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ الہام کی شکل میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرما دیا. تو یہ طریقہ ہے. باقی وحی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور الہام ٹیلی پیتھی کا علم ہے نا، جو ساریہ کو آواز دی ٹیلی پیتھی کا کچھ قوانین کو ازبر کرنے سے ہو جاتا ہے. اگر خدا کی ذات ہے، میرا ایک سوال ہے، کمال درجے میں نہیں ہے. جی